السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے لیے ایک بہت بڑی نعمت بنا کر بھیجا تھا، اور آپ در حقیقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جب انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث کیا۔ آپ کی سیرت طیبہ، اس کو پڑھنا، سیکھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہر مسلمان اگر پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کو سچے طور پر پڑھے اور اس پر عمل کرے تو اس کی زندگی کے سارے دکھوں کا اور سارے سوالوں کا جواب آپ کی سیرت میں موجود ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ہر زبان کے اندر آپ کی سیرت کے بارے میں کتابیں موجود ہیں، اور ان 5 سالوں کے اندر آپ علیہ السلام کی سیرت پر بہت زیادہ کام ہوا ہے۔ خصوصاً 2 بڑی کتابیں ہمارے لاہور سے شائع ہوئی ہیں۔ ایک دارالسلام کے اندر سیرت انسائیکلوپیڈیا کے نام سے 11 جلدوں میں کتاب موجود ہے، اور ایک فقہ السیرہ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کے عنوان سے دائرہ معارف اسلامیہ نے 15 جلدوں کے اندر ایک کتاب لکھی۔ ایک جلد سے لے کر 15 جلدوں تک آپ کی سیرت ہے، لیکن اس کے باوجود کہا اور لکھا یہ جاتا ہے کہ جو حق تھا وہ ادا نہ ہو پایا، اور یہ ہو بھی نہیں پائے گا۔ تو جب اتنی بڑی بڑی کتابوں میں حق ادا نہیں ہوتا
تو یہ 3 گھنٹے کے اندر آپ کی سیرت کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا، چونکہ 3 گھنٹے آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 63 سال ہے، تو اس وجہ سے بڑے ہی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ کچھ واقعات ایسے ہوں گے جو آپ نے سنے ہوں گے لیکن ہم بیان نہیں کریں گے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہوگی کہ وہ واقعات ثابت نہیں ہوں گے، اور بسا اوقات ان واقعات کا کوئی خاص تعلق نہیں ہوگا سیرت کے ساتھ، اس وجہ سے ان کو بیان نہیں کیا جائے۔ تو بہرحال جو باتیں بیان نہ کی جائیں ان کی طرف توجہ چھوڑ کر جو بیان کی جائیں اس طرف توجہ لازم ہے۔ کوشش کی جائے گی کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی 53 سالہ زندگی کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے۔ 40 سالہ دور نبوت سے پہلے اور 13 سال دور نبوت کے وہ 53 سالہ زندگی کا خلاصہ آپ احباب کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے۔ جس واقعہ کے بارے میں اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو بعد میں سوال ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی آپ کے ذہن میں اور کوئی اشکال ہو تو اس کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، لیکن کوشش یہ کی جائے کہ جیسے ہی بیان کیا جائے پوری توجہ کے ساتھ، چونکہ اشارات ہوں گے تو پوری یکسوئی کے ساتھ اس کی طرف کان دھر دیے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں ابھی آنے والے تھے تو آپ کی آمد سے پہلے آپ کے والد گرامی اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ کے والد گرامی عبداللہ ان کا نام تھا، اور وہ اپنے دادا جان یعنی اپنے دادکوں کے گھر میں گئے ہوئے ننہیال اور ددیال ان کے مدینہ منورہ میں رہتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہیال بھی مدینہ میں تھے، اور آپ کے والد کے ننہیال اور ددیال بھی مدینہ میں رہتے۔ 24 سال کی عمر میں آپ کے والد گرامی مدینہ طیبہ میں گئے، جس وقت اس کا نام یثرب تھا۔ 24 سال کی آپ کی عمر تھی تو آپ وہاں پہنچے تو اچانک آپ کی طبیعت خراب ہوئی اور آپ اس دنیا سے چلے گئے، اور اس وقت پیغمبر علیہ السلام اپنی والدہ کے بطن میں 2 ماہ کے تھے، یعنی آپ کی والدہ 2 ماہ کی امید سے تھی۔ جب آپ والدہ کے بطن میں بھی 2 ماہ کے تھے تو آپ کے والد 24 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے۔ اسی سال یمن کا جو گورنر تھا، ابرہا اس کا نام تھا، اس نے یمن کے اندر ایک معبد خانہ بنا رکھا تھا عیسائیوں کی عبادت کا، اور لوگوں کو اس طرف دعوت دی۔ لوگوں نے بجائے اس طرف دعوت قبول کرنے کے، بعض لوگوں نے اس کے اندر جا کر غلاظت کی، پیشاب اور پخانہ کیا۔ اس کو غصہ آیا، وہ ہاتھیوں کا ایک قافلہ لے کر مکہ المکرمہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے آ گیا۔ مکہ سے باہر مینا کے قریب ابھی وہ ٹھہرا تھا تو اس نے اپنے کچھ کرندے بھیجے، اور وہ جا کر مکہ کے باہر چراگاہوں میں جو اونٹ چر رہے تھے ان سب کو پکڑ کر ابرہا کے پاس لے گئے۔ ابرہا نے جب اونٹوں کو پکڑ لیا تو سردار عبد المطلب کو پتا چلا کہ میرے اونٹ بھی چلے گئے، اور دوسرے افراد کو پتا چلا
تو سردار عبد المطلب اپنے اونٹ لینے کے لیے ابرہا کے پاس گئے۔ ابرہا نے اس موقع پر کہا کہ کدھر آئے ہو؟ کہا میرے اونٹ واپس کر دو۔ تو انہوں نے کہا میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں، میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابرہا بڑا حیران ہوا کہ عجیب آدمی ہے، تو مکے کا سردار ہے، بیت اللہ کا متولی ہے، ہم تیرے بیت اللہ پر حملے کے لیے آئے ہیں اور تجھے اپنے اونٹوں کی پڑی ہے۔ اس موقع پر عبد المطلب نے یہ جواب دیا تھا، ہم تیرا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو جانے اور اس گھر کا مالک جانے، میرے اونٹ واپس کر۔ اس نے اونٹ واپس کر دیے۔ عبد المطلب لے کر اپنے اونٹوں کو باہر آ گئے۔ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے ابابیل، ابابیل یہ پرندے کا نام نہیں ہے، ابابیل پرندوں کے لشکر کو عربی میں ابابیل کہتے ہیں، پرندوں کے گروپ کو عربی میں ابابیل کہتے ہیں۔ یہ کسی پرندے کا نام نہیں ہے، یہ ایک گروپ کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے وہ ہاتھیوں کو تباہ کیا، ابرہا کو بھی ذلیل و رسوا کیا۔ تو اس وجہ سے اس سال کو عام الفیل کہنے لگے، ہاتھیوں والا سال، جس کا تذکرہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ چنانچہ اسی سال پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ آپ کی ولادت ربیع الاول کا مہینہ تھا، 9 تاریخ تھی، سوموار کا دن تھا، فجر سے پہلے تہجد کا وقت تھا، اور انگریزی اعتبار سے اپریل کا مہینہ 20 تاریخ اور 571 عیسوی میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ آج 2023 ہے، اس میں سے 571 سال نکال دیں تو اتنی دیر پہلے آپ کا اس دنیا میں تشریف لائے۔ اپریل کا مہینہ 20 تاریخ، آپ ربیع الاول کے عربی سالوں کے حساب سے ربیع الاول کے مہینے میں 9 تاریخ کو سوموار کے دن فجر سے پہلے تہجد کے وقت آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ جب آپ اس دنیا میں آئے نا، اس وقت آپ کی والدہ آمنہ یوں محسوس کرتی ہے کہ جیسے حضور کی ولادت کے وقت میرے بدن سے ایک نور نکلا ہے اور اس نور نے شام تک کے محلات کو روشن کر دیا۔ وہ ایک بشارت تھی۔ اس کے بعد عرب کا ایک انداز تھا کہ عرب کے دیہاتوں میں ماحول اچھا تھا، آج بھی دیہات کا کچھ اچھا ہوتا ہے، آلودگی کم ہوتی ہے، اور وہاں کی جو بولی ہے اصل، جیسے ہماری اگر پنجابی زبان دیکھی جائے تو اصل پنجابی زبان دیہات میں ہی سیکھی جا سکتی ہے، شہروں میں نہیں۔ اس وقت اصل عربی زبان دیہاتوں میں ہوتی تھی۔ تو حلیمہ سعدیہ جو بنو سعد قبیلے کی تھی، اس وجہ سے ان کو سعدیہ کہا جاتا ہے۔ بنو سعد قبیلے کی حلیمہ سعدیہ نے، ان کے گھر میں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا۔ تو ان عورتوں کا انداز یہ تھا کہ جب ان کے ہاں بچوں کی پرورش ہوتی تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ شہر کے بچوں کو بھی پالتی، تاکہ وہاں سے کچھ خرچہ وغیرہ ملے گا اور ہمارے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا تو وہ بچوں کی تلاش میں مکہ میں آئیں، اور بھی دائیاں آئیں۔ تو جب دوسری دائیوں نے اپنے اپنے بچوں کا انتخاب کر لیا تو حلیمہ سعدیہ کے لیے صرف ایک بچہ باقی رہا، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ دوسری دائیاں پہلے اس کو چھوڑ گئی تھی، یہ سمجھ کر کہ یہ یتیم ہے، ہم تو آتی ہیں بچوں کو پالنے کے لیے اور ان سے پیسے لینے کے لیے، تو ہمیں یہاں سے کیا ملے گا، کم پیسے ملیں گے، انہوں نے چھوڑ دی۔ حلیمہ نے پھر جب دیکھا کہ اور کچھ نہیں تو چلیں یہی لے لیتے ہیں، تو حلیمہ سعدیہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو لیا، اور جب ہی لے کر وہ واپس مڑی، ادھر سے واپس ہوئی تو ان کی قسمت جاگ اٹھی۔
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر میں گئے، سواری تھی تو تیز دوڑنے لگی۔ حلیمہ سعدیہ کے بارے میں نے سیرت میں پڑھا ہے کہ ان کا جسمانی معاملہ یہ تھا کہ ان کا بچہ بھی پورے طور پر اس دودھ سے سیر نہیں ہوتا تھا، لیکن جب حضور گئے تو دونوں بچے خوب سیر ہو کر دودھ پینے لگے۔ اور جب ان کی بکریاں چرنے کے لیے جاتی تو وہاں قحط سالی کا موسم تھا، پورے علاقے کی بکریاں ان کی کوکھیں واپس آتے وقت بھی اندر ہوتی، لیکن جب حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چر کر آتی تو کوکھیں بھری ہوتی، باہر نکلی ہوتی، ہوانہ بھرا ہوتا اور دودھ کی لہر بہر ہو جاتی۔ خوب آسودگی ان کے گھر میں آ گئی۔ 3 سال بعد جب چوتھا سال آیا نا، تو یہ پیغمبر علیہ السلام 4 سال کی عمر میں تھے، تو بچوں کے ساتھ وہ کھیل رہے تھے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو اچانک بچوں نے گھر آ کر بتایا کہ حلیمہ، تیرے بیٹے کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کے پاس حضور امانت تھے اور حضور کی وہ برکتیں دیکھ کر آپ سے بے پناہ محبت کرتی تھی، تو جب یہ پتا چلا کہ حضور کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، پیغمبر یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا، جب یہ بات آئی تو حلیمہ دوڑتی ہوئی گئی۔ حلیمہ کی بھی پریشانی کا عالم تھا، تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبراتے ہوئے واپس آ رہے۔ جب آقا گھبراتے ہوئے واپس آئے، حلیمہ نے دیکھا کہ زندہ ہے، تو حلیمہ پوچھتی ہیں بیٹا کیا ہوا ہے؟ تو میرے آقا کہتے ہیں امی جان، میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو 2 بندے آئے اور آ کر کہتے ہیں کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے کہا ہاں یہ وہی ہے۔ انہوں نے مجھے لٹا لیا، میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، میرے دل کو باہر نکالا، ایک پانی لایا گیا، اس پانی کے ساتھ میرا دل دھویا اور اندر سے گوشت کا ایک ٹکڑا نکالا اور کہا یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے، جہاں وہ انسان کو داؤ لگانے کے لیے دل کے پاس آ کر بیٹھتا ہے۔ انہوں نے وہ ٹکڑا نکال کے باہر پھینک دیا اور پھر میرا دل اندر رکھا اور سی دیا، اور دیکھو یہ نشان ابھی موجود ہیں۔ بھائی حلیمہ نے جب یہ دیکھا تو گھبرا گئے اور اس نے کہا کہ اب تو بچ گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ بھی کچھ ہو جائے۔ تو 4 سال کی عمر میں بھائی حلیمہ نے آپ کو لیا اور واپس پیغمبر علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس چھوڑ آئے۔ حضور واپس آ گئے، 4 سال کی عمر میں والدہ اب ان کی خدمت کرنے لگی، والدہ ان کے ساتھ ان کو اپنی خدمت میں رکھنے لگی۔ 2 سال کے بعد جب حضور 6 سال کی عمر میں پہنچے تو اس وقت والدہ، ایک خادمہ ام ایمن، آپ کے دادا عبد المطلب اور آپ 4 ہستیاں اپنے باپ نبی علیہ السلام اپنے باپ اور آپ کی والدہ اپنے خاوند اور عبد المطلب اپنے بیٹے کی قبر کو دیکھنے کے لیے مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے، مدینہ میں قبر کو دیکھا، جو حالات تھے وہاں کی دعا شعا کی ہوگی، اور پھر عبد المطلب جو تھے وہ اپنے ننہیال میں رہ گئے اور یہ 3 افراد کا قافلہ واپس آیا، والدہ سیدہ آمنہ اور ام ایمن اور پیغمبر علیہ السلام، 3 افراد واپس آ رہے تھے۔ واپس آئے تو اچانک پیغمبر علیہ السلام کی والدہ آمنہ کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ابوا کے مقام پر آپ کی والدہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ اب غور کیجئے گا، مرد ساتھ کوئی نہیں ہے، والد کا سایہ پہلے اٹھ گیا، 3 افراد آ رہے تھے اور والدہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ کیا وہ منظر ہوگا کہ 6 سال کا بچہ اپنی ماں کی جدائی اور باپ کا غم لے کر ام ایمن کے ساتھ واپس آئے؟
جب یہ مکہ پہنچے تو خبر پیچھے بھی پہنچ گئی، عبد المطلب سردار بھی آ گئے، تو پھر آپ اپنے دادا کے پاس عبد المطلب کے پاس رہنے لگے۔ سردار عبد المطلب نے 2 سال آپ کو اپنی پرورش میں رکھا، تو 2 سال کے بعد سردار عبد المطلب بھی اس دنیا سے چلے گئے اور آپ کو آپ کے چچا ابو طالب کے حوالے کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو یتیم تھے، 6 سال کو پہنچے تو آپ کی والدہ بھی چلی گئی، 8 سال کو پہنچے تو آپ کے دادا بھی چلے گئے۔ آخر اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ آج جو سمجھا جاتا ہے کہ جس کا والد نہیں ہے اس کا کوئی بھی نہیں ہے، میرے اللہ نے فرمایا جس کا والد نہیں ہے اللہ اس کی نگرانی اور رکھوالی کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یتیموں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اور آپ غور کیجئے گا، اکثر علماء اور محدثین ان کی زندگی کے حالات پڑے وہ یتیم ہوتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ یتیم تھے۔ بخاری کی سب سے بڑی شرح فتح الباری کے لکھنے والے امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ یتیم تھے۔ امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ یتیم تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پیدا ہوئے تو یتیم تھے۔ بہت محدثین یتیمی کی پرورش پائی ہے، اور میرے آقا نے بھی یتیمی کی پرورش پائی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے تھے کہ جن کا کوئی نہیں ہے ان کا اللہ ہے۔ علم یجد کا یتیما فآوا، کہ اللہ نے تجھے یتیم پا کر تجھے جگہ نہیں دی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہیں کسی کے دل و دماغ میں یہ بات نہ آ جائے کہ یہ نبوت کا دعویٰ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ اس کا والد بھی سردار تھا، دادا بھی سردار تھا، تو یہ اپنے والد کی جگہ لینے کے لیے نبوت کا دعویٰ کیا، اس وجہ سے کہ وہ سرداری کا تصور ہی ختم ہو جائے۔ تو آپ کو یتیمی کے عالم میں 8 سال کی عمر میں آپ اپنے چچا ابو طالب کے پاس آئے۔ ابو طالب نے 12 سال کی عمر، 12 سال 2 ماہ کی وقت ابو طالب نے آپ کو لے کر ایک سفر کیا۔ شام کا علاقہ ہے بصرہ، وہاں کا سفر کیا۔ سفر کے دوران ابھی آپ شام کے علاقے میں پہنچے نہیں تھے، تو جب آپ ایک پہاڑ سے اتر رہے تھے نا، تو دور ایک خیمہ تھا عیسائی راہب کا۔ اس نے اس قافلے کو دیکھا اور اس نے کچھ علامات نبوت کو دیکھا۔ وہ جلدی سے قافلے کے پاس آیا اور قافلے والوں کی دعوت کی۔ قافلے والوں کی دعوت کی تو سردار ابو طالب نہ گئے، باقی قافلہ چلا گیا۔ اس عیسائی راہب نے، بحیرہ اس کا نام تھا، سب کا جائزہ لیا۔ دعوت کے اختتام میں پوچھتا ہے تم میں سے کوئی کم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، سبھی آئے۔ اس نے کہا ایک بچہ نظر نہیں آ رہا، ہاں وہ اپنے خیمے میں، اس کو بلایا جائے۔ جب وہ لایا گیا تو ساتھ ان کے چچا ابو طالب بھی تھے۔ جب ان کو لایا گیا تو وہ بحیرہ نے سائر پہ کر کے کہا کہ کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا ہم تو شام کے علاقے میں تجارت کے لیے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ بچہ کیوں جا رہا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا بھتیجا ہے، اس کا باپ اس کے سر پر نہیں ہے، تو میں اس سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، میں اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہوں، اس وجہ سے لے کر جا رہا ہوں۔ اس نے کہا بات سن میری، میں عیسائی ہوں اور عیسائیوں کا عالم ہوں، راہب ہوں۔ میں نے جب تمہیں گھاٹی سے اترتے دیکھا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ سارے درخت جھک کر اس بچے کو سلام کر رہے ہیں، اور میں نے دیکھا تھا کہ پتھر بھی اٹھ کر اس کو سلام کر رہے ہیں، اور میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے یہ تیرا بیٹا آخری نبی اور رسول بنے گا، اس کو ادھر سے واپس لے جا، شام میں نہ لے کے جا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا شام کے اندر عیسائی ہیں اور بڑے متعصب ہیں، اور ان کی سوچ یہ ہے کہ آخری نبی حضرت اسحاق علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل کی نسل سے آئے گا، اور تم تو بنو اسماعیل میں سے ہو۔ اگر ان کو یہ بات نظر آ گئی تو وہ تیرے بھتیجے کو زندہ واپس نہیں آنے دیں، اس وجہ سے اس کو واپس لے جا، میں تمہیں اچھا مشورہ دے رہا ہوں۔
चुनाचे सर वापस आ गए और आप शाम के इलाके में आ गए। फिर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 12 साल की उम्र थी, लेकिन कुछ तो करना था, हालात जरा कमजोर थे। मक्के वालों की बकरियां चराने लगे, मक्के वालों की बकरियां चराने लगे। 12 साल की उम्र, बकरियां चराकर कुछ पैसे कमाते और घर लेकर आते। और आपसे पूछा गया, आपने फरमाया भी था, मा मिन नबिय्यिन इल्ला रअल गनम, हर नबी ने बकरियां चराई हैं, हर नबी ने बकरियां चराई। तो साहबा ने पूछा, व अंत या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया हाँ, कुन्तु अरअल गनम अला करारीत li अहली मक्का, मैं चंद पैसों के इवज, करारीत ये किरात की जमा है, एक दिरहम के अंदर 6 किरात होते थे, एक दिरहम में 6 किरात होते थे। तो आप फरमाते 2-3 किरात के ऊपर मैं मक्के वालों की बकरियां चराया करता था। बकरियां चराने में भी बड़ी हिकमत है। बकरी जानवर जो है ये जल्दी मानूस नहीं होता, और बकरी एक ऐसा जानवर है जो हर वक्त दाएं बाएं आगे पीछे हिलना, हरकत करना, दौड़ना, भागना इसकी एक तबीयत में शामिल है, और बड़ा नाजुक और कमजोर है। छतरे की बात नहीं कर रहा, बकरी। अब बकरियां ज्यादा हो तो वो दाएं बाएं भी दौड़ती हैं, उनको कंट्रोल करने के अंदर इंसान के अंदर हौसला और हिम्मत आती है, सब्र और तहम्मुल पैदा होता है। और बकरी नाजुक जानवर भी बहुत है, इसको जोर से मारने से नुकसान हो जाता है। तो जो बकरियां चराता है उसके अंदर तहम्मुल, कभी दाएं दौड़ना, कभी बाएं दौड़ना, कभी इसको रोकना, कभी इसको रोकना, और डांटना तो है लेकिन सख्ती से नहीं, ताकि इस उम्मत के दाएं बाएं इधर उधर जाने वाले अपराध को रोकना तो है लेकिन सख्ती से नहीं, मारना नहीं, बल्कि इनके साथ नरमी का मामला। ये नबियों की ट्रेनिंग, अंबिया की ट्रेनिंग। चुनाचे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर आप 25 साल तक आप बकरियां ही चराते रहे। फिर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब उम्र मुबारक 25 साल हुई तो उस वक्त आपकी शादी का भी मामला तय पाया, और आपकी शादी के लिए सैयदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के लिए अल्लाह ताला ने हालात साजगार। आप बकरियां चरा रहे थे तो किसी ने सैयदा खदीजा को बताया कि एक नौजवान है, रोजगार उसके पास नहीं है, लेकिन वो अमानत, दयानत, सदाकत में अपनी मिसाल आप है। उन्होंने अपना मालो दौलत दिया और पैगंबर अलैहिस्सलाम को तिजारत के लिए फिर शाम की तरफ रवाना किया। बच्चे थे तो आपको रोक लिया गया, अब जवान हुए, चूंकि अब आप पर पूरी कुव्वत, ताकत और अपना हिफाजत और दिफा कर सकते थे, इस वजह से आप 25 साल की उम्र में चले गए। फिर आप जब वापस आए तो बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ और आपने कमाल दयानतदारी के साथ सारा कुछ वापस किया। तो फिर सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, उनकी पहले शादी हुई थी, तो वो उनके खामन इस दुनिया से चले गए, फोत हो गए, तो ये बेवा थी। तो इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह का पैगाम भेजा। सरदार अबू तालिब ने आपका निकाह पढ़ाया और पैगंबर अलैहिस्सलाम की शादी हुई। फिर आप उनके माल से तिजारत करते रहे। 35 साल की उम्र में एक खास वाकया पेश आया, सैलाब आया, बैतुल्ला जो है उसकी दीवारें कमजोर हो गई, तो बैतुल्ला गिर गया। दोबारा बैतुल्ला को तामीर करने लगे। अब तामीर के हवाले से वो मुशरिक थे, काफिर थे, बुत परस्त थे, लेकिन एक सोच उनकी दिलो दिमाग में थी कि हमने अल्लाह के घर में जो पैसा लगाना है वो हलाल करना है। रिज़्क़े हलाल के पैसे जब जमा किए गए तो बैतुल्ला जिसकी असल जो बुनियादें थी वहां तक उसकी तामीर का अंदाजा लगाया गया, वो तामीर नहीं हो सकता था। तो बैतुल्ला के शमाल की जानब, इस जानब शमाल की जानब तकरीबन 9.5 फुट जगह थोड़ी करके बैतुल्ला की तामीर कर दी गई। लेकिन हमें वहां से भी एक नुक्ता समझा दिया गया कि काफिर होकर, मुशरिक होकर, बुत परस्त होकर
جن سے ہم نفرت بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بات ان کے دل و دماغ میں بھی تھی کہ مسجد چھوٹی بنا لو، سادہ بنا لو، ٹائل نہ بھی لگے، اے سی نہ بھی لگیں، لیکن ہو رزق حلال کا، پیسے حلال، 2 منزلوں کے بجائے 1 منزل بنا لو، کارپٹ کے بجائے صفے بچھا لو، اے سی کے بجائے کولر اور کولر کے بجائے پنکھے لگا لو، لیکن پیسہ حلال کا۔ اس میں ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی تھی، یوں سمجھے اب یہ بیت اللہ چورس اس طرح تھا، لیکن آج کل اللہ تعالیٰ سب کو حج عمرے کے لیے لے جائے، آج کل جو جاتے ہیں تو وہ تو اس طرح یوں شکل میں بنا ہوا ہے، تو وہ کیا بیت اللہ پہلے ایسے تھا؟ نہیں، وہ اس طرح 9.5 فٹ آگے اتنا چوڑا تھا، ایسے ہی تھا۔ اس کی اگر آپ نے پہچان کرنی ہو، تصویر ذہن میں ہو، تو 9.5 فٹ کے بعد ایک لائٹ لگی ہوئی ہے، ادھر بھی ایک لائٹ لگی ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے درمیان میں بھی ایک لائٹ ہے۔ یہ جو لائٹیں ہیں یہ اصل کے اندر ایک نشاندہی ہے جو اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اصل بیت اللہ کی جگہ یہاں ہے، بڑھائی یہاں تک گئی ہے وہ یوں کرنے کے لیے، گول کرنے کے لیے، لیکن اصل بیت اللہ کی تعمیر۔ تو آج بھی ہم لوگ بیت اللہ کے اندر نہ جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال بیت اللہ چھوٹا تعمیر کیا گیا۔ اب بیت اللہ کے اندر یہ جو آج حجر اسود بیت اللہ کے اندر نصب ہے، پہلے بھی بیت اللہ کے اندر ہی، جب اس کے رکھنے کی باری آئی، حضور کی اس وقت عمر مبارک 35 سال تھی، تو سارے قبیلے کہنے لگے کہ ہم رکھیں گے، ہم رکھیں گے، ہمارا حق ہے۔ اس وقت ابو امیہ المخزومی ایک بڑا سردار تھا، اس نے کہا کہ نہیں، تمہارا فیصلہ کون کرے گا؟ جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو امیہ المخزومی نے یہ حکم دیا کہ تمہارا فیصلہ پیغمبر کریں گے۔ وہ سارے قبیلے آپس میں لڑائی کے لیے تیار تھے۔ پیغمبر علیہ السلام آئے، آپ نے ان سے حالات کو دیکھا، معاملات کو سمجھا، تو آپ نے بہت خوبصورت فیصلہ کیا، فرمایا ایک بڑی چادر لائی جائے۔ بڑی چادر لائی گئی، تو پھر آپ نے اس چادر کے اندر اپنے ہاتھ سے پکڑ کر وہ حجر اسود رکھ دیا۔ حجر اسود سیاہ پتھر، حجر پتھر، اسود سیاہ، اصل میں تھا حجر ابیض سفید پتھر، یہ جنت سے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ سورج سے زیادہ روشن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنی کو ختم کر دیا، پھر یہ سفید بن گیا۔ سودتہ خطایا بنی آدم، جب انسان اس کو بوسہ دیتا ہے نا تو سارے گناہ اس کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں۔ اس میں ایک ایسی مقناطیسی قوت ہے کہ مقناطیس تو مقناطیس کو چھوتا ہے یا لوہے کو چھوتا ہے، اور یہ درخت انسان، یہ پتھر انسان کے سارے گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ فرمایا انسانوں کے ہونٹ لگتے گئے، گناہ اس سے چمٹتے گئے، انسان پاک ہوتے گئے، اور وہ سیاہ ہوتا گیا، دودھ سے زیادہ سفید تھا، سورج سے زیادہ روشن تھا۔ روشنی اللہ تعالیٰ نے ختم کی، دودھ سے سفید تھا، انسانوں کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا ہوا ہے۔ روزے قیامت اس کی 2 آنکھیں ہوں گی اور ایک زبان ہوگی، آنکھوں سے وہ دیکھے گا، زبان سے وہ بولے گا۔ پوری زندگی میں کسی انسان نے اگر ایک مرتبہ بھی اسے بوسہ دیا ہے تو اس کو روزے قیامت یاد ہوگا، اور وہ بول کر اللہ کے ہاں گواہی دے گا، اور اس انسان کو معاف کر دیا جائے۔ بہرحال اس حجر اسود کو اب نصب کرنا تھا، تو آپ نے اس چادر میں رکھا، تو سب سے کہا کہ اب کنارے کنارے سارے ان کے سردار آ کر پکڑ لے، اور اس طرح کر کے چادر کو اٹھائیں۔ سارے قبیلوں کے سرداروں نے جب چادروں کو اٹھایا تو حضور نے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اس کی جگہ پہ رکھ دیا۔ جو کافر یا جو قبیلے پہلے لڑنے مرنے کے لیے تیار تھے، حضور کے ہاتھوں پہ سب کو تسلی ہو گئی اور سب نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو آپ کو تنہائی، یکتائی، اکیلے رہنا اچھا لگنے لگا۔ تقریباً 40 سال کی عمر، پھر آپ مکے سے شمال کی جانب ایک غار ہے، اس پہاڑ کو بھی ہیرا پہاڑ کہتے ہیں،
آج کل اس کا نام ہے جبل النور. جبل نور، نورانی ہوتا ہے نا، جبل نور. اس وقت ہیرا پہاڑی کہتے تھے، آج کل اس کو جبل النور کہتے ہیں. بیت اللہ سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. بیت اللہ سے 4 کلومیٹر کے فاصلے. آپ علیہ السلام وہاں کئی دن کا کھانا لے کر وہاں پہ چلے جاتے. ستو لے لیتے، پانی لے لیتے، اس کو بھگو کر آپ کھا لیا کرتے، پی لیا کرتے. کئی دن آپ وہاں بیٹھے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف. غار حرا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے اوپر چڑھ کے دیکھی ہے. غار حرا کو ہی آپ نے منتخب کیوں کیا؟ باقی تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن 2 باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. غار حرا آپ اوپر جائیں تو وہ جگہ کتنی ہے؟ 15 فٹ لمبی ہے اور 5.5 فٹ چوڑی جگہ ہے. 15 فٹ لمبی ہے اور 5.5 فٹ چوڑی جگہ ہے جو بیٹھنے. قدرتی طور پر 2 پہاڑوں کا 2 پتھریں، 2 بڑی بڑی چٹانیں، ان کا آپس میں سنگم ہے اور اتنا سا فاصلہ ہے جس کو آدھا انچ کہہ سکتے ہیں. آدھے انچ کا فاصلہ اس طرح ہے. 2 چٹانوں کے درمیان اس غار کے اوپر بیٹھے تو 2 چٹانیں اس طرح قدرتی طور پر ایسے ہیں، اور وہاں بیٹھے نا تو آج بھی سیدھا خانہ کعبہ نظر آتا ہے. اگرچہ 1400 سال میں کئی بلڈنگیں، کئی تعمیرات، بہت کچھ بنا ہے، لیکن اس وقت بھی تو نظر آتا ہوگا نا. تو حضور نے ایسی غار کا انتخاب کیا، اکیلے بھی رہے اور بیت اللہ کی محبت اور وہ نظر بھی آتا رہے، اور وہاں پھر آپ اکیلے بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو. وہاں عبادت کیا کرتے تھے؟ وہاں عبادت، آپ کے دل میں بتوں کی شدید نفرت، اللہ کی توحید اس وقت بھی آپ کے دل و دماغ میں موجود تھی. مکے کے اندر بھی کچھ لوگ اس وقت بھی توحید کے اوپر قائم تھے، جس طرح سعید بن زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے بارے میں ہے کہ وہ بھی توحید کے اوپر قائم اور دائم تھے. تو آپ اللہ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی طاقت، اس کے بارے میں اور اللہ کو یاد کرنے میں لگے رہتے. کئی دن کا آپ کھانا لے کر چلے جاتے اور وہاں بیٹھے رہتے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارتے. ایک دن اچانک، سوموار کا دن تھا، رمضان کا مہینہ تھا، 17 تاریخ تھی رمضان کے مہینے، سوموار کے دن عصر کے قریب پیغمبر علیہ السلام کے اوپر ایک انسان آیا جو ظاہر دیکھنے میں انسان تھا، در حقیقت فرشتہ تھا. وہ ایک لمبی تفصیل، پھر اس نے آگے کہا اقرا. محسوس ہوتا ہے کہ اس نے کچھ لکھا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا اقرا، اس کو پڑھ. کیونکہ پیچھے پڑھانا ہو نا وہ تو بچے کو پڑھایا جا سکتا ہے، ان پڑھ کو بھی پڑھایا جا سکتا ہے. جس نے دنیا میں کوئی کلاس نہیں پڑھی، آپ اس کو کہتے ہیں میرے پیچھے پڑھ اقرا، وہ کہے گا اقرا. تو آپ اس کو کہیں گے پڑھ بسم اللہ، وہ کہے گا بسم اللہ. لیکن ان پڑھ ہوگا تو اسے کہیں گے یہاں سے پڑھ، تو وہ کہے گا میں پڑھا لکھا نہیں. تو محسوس ہوتا ہے کہ اس نے ہاتھ میں کوئی کاغذ تھا اور وہ کہتا ہے پڑھ. آپ کہتے ہیں میں پڑھا لکھا نہیں. اس نے اپنے ہاتھ کھولے تو زور سے لے کر دبایا، پھر کھولے، کہا اقرا، پڑھ. آپ نے کہا ماں انا بیکاری، مجھے پڑھنا لکھنا آتا ہی نہیں. اس نے پھر ہاتھ کھولے اور لیا اور دبایا. 3 مرتبہ ایسا ہوا تو تیسری مرتبہ وہ کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام کے ساتھ پڑھ جس نے پیدا کیا. پہلے وہ صرف کہہ رہا تھا اقرا اقرا، لیکن جب اس نے اقرا بسم ربک الذی خلق کہا تو حضور اگرچہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ ہر پڑھنا شروع ہوئے. آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، وہ پڑھا کر چلا گیا. اس وقت آپ کی عمر مبارک شمسی اعتبار سے، سورج یعنی انگریزی اعتبار سے آپ کی عمر مبارک 39 سال 3 مہینے 8 دن تھی، اور قمری اعتبار سے یعنی عربی لحاظ سے 40 سال 6 مہینے 8 دن آپ کی عمر مبارک تھی. سوموار کا دن تھا اور 17 رمضان المبارک تھی، اور انگریزی مہینوں میں اس وقت
اگست کا مہینہ اور 10 تاریخ 10 اگست کو آپ کی نبوت کا آغاز ہوا۔ آپ وہاں سے گھبرا کر نیچے اترے اور سیدھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، اور پھر آپ نے جا کر کہا زملونی زملونی، مجھے کپڑا دے دو، مجھے کپڑا دے دو۔ آپ نے لیا اور لیٹ گئے، سو گئے۔ سونے سے ذرا خوف کم ہو جاتا ہے، پھر آپ کا خوف جب کم ہوا تو اٹھ کر آپ نے ساری باتیں گھر بتا دی، ایسے ایسے تھا، اکیلا تھا، انسان آیا، اس نے دبایا، ایسے کیا، یہ وہ ساری باتیں۔ ہمارے آج کے ماحول کی عورتیں ہوتی تو کیا کہیں؟ ہم تو آپ کو پہلے ہی کہتے ہیں کہ آپ ادھر نہ جایا کریں، آپ کے بچے گھر میں آپ کو ترستے رہتے ہیں، آپ چھوڑے کیوں ادھر جاتے ہیں، گھر کے اندر رہا کریں، ہمیں آپ کی بڑی ضرورت ہے۔ ہماری عورتیں ایسے کہتے ہیں، لیکن قربان جاؤں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا پر کہنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائیں مت، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ میرا رب کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کیوں گھبراتے ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یعنی سیدہ خدیجہ نے پہلے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا۔ آج ایسی عورتوں کی ضرورت ہے، ایسی ماؤں کی ضرورت ہے، ایسی بہنوں کی ضرورت ہے جو اپنے خاندوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو دین کے اوپر ابھاریں، ان کو تسلی دیں، ان کا حوصلہ بلند کریں اور ان کی محنتوں کی قدر کریں، نہ کہ حوصلہ شکنی کریں۔ سیدہ خدیجہ اگر پہلے دن حضور کو اور ڈرانا شروع کر دیتا تو نتیجہ کیا ہوتا؟ پہلے دن حوصلہ دیا اور پھر کیا کیا؟ سیدہ خدیجہ نے آپ کو ساتھ لیا اور نبی علیہ السلام کو لے کر فوراً اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل، جو اس وقت کا عیسائیوں کا بہت بڑا عالم تھا، عبرانی زبان اسے آتی تھی، عربی زبان اسے آتی تھی، تو رات انجیل عبرانی زبان میں تھی، اس نے ان کو عربی کے اندر کنورٹ کیا ہوا تھا، ترجمہ کیا ہوا تھا، بہت بڑا عالم تھا، اور 120 سال کے قریب اس کی عمر تھی۔ ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ وہ صحابی بن گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ساتھ لے گئے، کہنے لگیں وہ بڑے عالم تھے اس وقت کے عیسائیوں کے کہ یہ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کے خالہ زاد بھائی بھی تھے، خالہ زاد بھائی تھے، ان کے پاس لے گئیں، جب کہنے لگیں میرے خاوند کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ پیش آیا۔ ورقہ بن نوفل نے جب ساری بات سنی سمجھ گیا، کہنے لگا ھذا الناموس الذی جاء بہ موسیٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبرانا نہیں، اگر تم سچ کہہ رہے ہو نا تو سن لو، یہ انسان نہیں آیا تھا، یہ وہی فرشتہ آیا تھا جو وحی لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، تم تو اللہ کے پیغمبر اور رسول ہو۔ یا لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قومک، ہائے کاش میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے اتنی مہلت مل جائے، اتنا وقت مل جائے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تیرے قبیلے والوں نے تجھے اس علاقے سے نکالنا ہے نا، کاش میں اس وقت زندہ ہوں اور میں تیری مدد کر کے تجھے پناہ دے۔ آپ چوک اٹھے، ارے کیا کہہ رہے ہو، میرا مکہ، میرے قریشی، میرے ہاشمی، وہ تو مجھے صادق کہتے ہیں، وہ تو مجھے امین کہتے ہیں، وہ تو چند سال پہلے فیصلے مجھ سے کروا کے حجر اسود مجھ سے رکھوایا تھا، کیا وہ مجھے نکالیں گے؟ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری تیری باتیں سچی ہیں، تم ان کے ہاں بہت قابل احترام ہو، لیکن جو دعوت تو نے پیش کرنی ہے نا توحید کی دعوت، جب بھی کوئی بندہ پیش کرتا ہے تو اپنے بیگانے بن جاتے ہیں اور جان سے بڑھ کر محبت کرنے والے جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوں اور میں تیری مدد کر سکوں۔ پیغمبر علیہ السلام واپس آ گئے اور آپ کو کچھ تسلی ہوئی، لیکن اتفاق یہ ہے کہ ورقہ بن نوفل چند دن کے بعد اس دنیا سے چلے گئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان کو پھر صحابیت کا درجہ دیا ہوا تھا، وہ صحابی کیونکہ آپ کی بات کے اوپر وہ یقین اور تصدیق کر چکے تھے۔
ورقہ بن نوفل فوت ہو گئے. 3 سال تک وہی جو ہے وہ رکی رہی. 3 سال تک وہی نہیں. لیکن جب آپ نے گھر جا کر یہ بات بتائی نا تو سب سے پہلے آپ کے اوپر عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہ مسلمان, بچوں میں سب سے پہلے کہ علی رضی اللہ عنہ مسلمان ہو, آپ کو نبی مان لیا, اور مردوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلمان, اور غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے مسلمان. یہ کیٹاگری کے اعتبار سے یہ 4 کیٹاگری ہیں. بچوں میں حضرت علی, جوانوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ, عورتوں میں حضرت خدیجہ, اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ. لیکن ان چاروں میں سب سے پہلے کون؟ جیسے مثال سمجھیں, آج جمعہ تھا, مسجد کے اندر بچے بھی آتے ہیں, بوڑھے بھی آتے ہیں, جوان بھی آتے ہیں, عورتیں بھی آتی ہیں. پوچھا جائے عورتوں میں سب سے پہلے کون آیا تو فلاں عورت آئی, بچوں میں سب سے پہلے کون آیا تو فلاں بچہ آیا, جوانوں میں سب سے پہلے کون آیا فلاں جوان آیا, بوڑھوں میں سب سے پہلے کون آیا فلاں آیا. لیکن مجھے بتاؤ ان کیٹاگریوں کے اعتبار سے نہیں, ویسے سب سے پہلے کون آیا تو کہا جاتا ہے فلاں آیا. تو سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے ان کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اوورال سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ, لیکن کیٹاگری کے اعتبار سے یہ کیٹاگری. پھر آپ نے اندر اندر لوگوں کو اپنی باتیں بتانی شروع کی. 3 سال تک آپ آہستہ آہستہ اندر تبلیغ کرتے رہے, بتاتے رہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا, میرے ساتھ ایسا ہوا, میرے ساتھ ایسا ہوا. 3 سال کے بعد جب آپ کی نبوت کا 4تھا سال تھا تو آپ وادی کے درمیان میں جا رہے تھے, تو اچانک آپ کو ایک آواز آئی. آپ نے سامنے دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا, دائیں بائیں پیچھے دیکھا کوئی نظر نہ آیا. تو آپ نے اپنی نگاہ اوپر اٹھائی تو کیا دیکھا؟ فَإِذَا مَلَكٌ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. ایک فرشتہ کرسی پر بیٹھا ہے, آسمان و زمین کے درمیان ہے, پر پھیلائے ہوئے, اور اس کے 600 پر 600 پر. اور وہ دوسرا فرشتہ اس کے پاس آیا اور وہ کہتا ہے یہ وہی ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ وہی ہے. وہ نیچے اترے, انہوں نے فوراً ایک ترازو لگایا, اور اس ترازو میں ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا اور ایک طرف 10 بندوں کو بٹھا کے وزن کیا. آپ بھاری تھے, پھر 100, پھر 1000, پھر 10,000. وہ دوسرا فرشتہ کہنے لگا بس کر, اگر سارے انسان بھی ایک پلڑے میں ڈال دے اور اس ہستی کو ایک پلڑے میں ڈال دے تو کبھی وہ سارے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پھر اس وقت آپ پر وحی نازل ہوئی, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. یہاں آپ کو پھر اعلانیہ دعوت دینے کا حکم ہوا, اور سورۃ ہجر کی ایک آیت ہے فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین. اے پیغمبر علیہ السلام, جو آپ کو حکم ہوا وہ آپ سب کو بتا دیں, آپ مشرکوں کا کوئی خیال نہ کریں, پرواہ نہ کریں, ہم مذاق کرنے والوں سے آپ کو کافی ہو جائیں گے, آپ کو ڈرنے کی ضرورت. 3 سال کے بعد یعنی نبوت کا 4تھا سال شروع ہو چکا تھا. پھر آپ کوہ صفا پر چڑھے. صفا پہاڑی پر پہلے دن آ کر کھڑے نہیں ہوئے, 3 سال کے بعد 4تھے سال آپ آ کر کھڑے ہوئے, اور آپ نے آ کر کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب وتدین لکم العجب. لوگوں کلمہ پڑھ لو, میری رسالت اللہ کی توحید کا اقرار کر لو, عرب کے بھی مالک بن جاؤ گے اور پوری دنیا کے تم مالک بن جاؤ. اس وقت پھر ابو لہب نے آپ کو نازیبا کلمات سے پکارا, برے کلمات کہے, تو اس کے جواب میں پھر وہ آئی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. وہ ساری آیات کو سننا. پھر آپ نے جب اعلانیہ دعوت دی تو وہی وقت شروع ہو چکا جس کا تذکرہ ورقہ بن نوفل نے کیا تھا. اعلانیہ دعوت کے وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دعوت دی ہے. بلال مسلمان ہوئے, سعد بن ابی وقاص مسلمان ہوئے, زبیر بن عوام مسلمان ہوئے, عبد الرحمن بن عوف, بڑے بڑے کبار صحابہ اس وقت مسلمان.
اور اب مسلمانوں پر ظلم کا دور شروع ہوا۔ بلال رضی اللہ کے واقعات آپ کے سامنے کہ ان کے لباس کو اتار کر کوئلوں کو گرم کر کے آگ بنا کے ان کا مالک ان کو زمین پہ لٹا دیتا۔ یہ چوتھے نبوت کے سال اور وہ عہد کی پکار لگا۔ سیدہ ذنیرہ رضی اللہ عنہا، ابو جہل نے ان کی آنکھوں میں لوہے کی سلاخوں کو گرم کر کے ڈالا اور آنکھوں کی بینائی ختم کر کے لگا، آنکھوں سے نبینا کر دیا۔ سیدہ سمیہ عمار ابن یاسر اس وقت نوجوان لڑکے تھے، والد کا نام یاسر تھا، والدہ کا نام سمیہ تھا۔ کافر ظالم ان شخصیات کو پکڑتے، باندھ دیتے، ایون کے بعض مقامات پر یہ بھی لکھا ہے کہ والد اور والدہ کا لباس بھی اتار اور باندھ کے ظلم کرتے۔ میرے آقا بھی ان کے قریب سے بسا اوقات ظلم کے وقت گزرتے تو آپ کہہ جاتے صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، آل یاسر تھوڑا سا صبر کر لو، میں پیغمبر تمہیں ہمیشہ کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ کو بہت مارا گیا لیکن وہ نہ ہٹی۔ یاسر رضی اللہ عنہ ان ظالموں کی تکلیفوں کی وجہ سے شہید ہو گئے اور سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ کے ایک ٹانگ کے ساتھ ابو جہل نے رسی باندھی اور وہ رسی اونٹ کی ایک ٹانگ کے ساتھ باندھی اور دوسرے پاؤں کے ساتھ رسی باندھی اور اونٹ کے پاؤں کے ساتھ رسی باندھ کے ابو جہل یہ کہتا ہے سمیہ اب بھی کلمہ چھوڑ دے ورنہ تجھے اس طرح دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ غور کیجئے ہماری مشکلات کیا ہیں۔ قاری صاحب جی بس نماز نہیں پڑھی جاندی کیونکہ دکان بند کرنی پہ۔ میری مشکلات کیا ہیں، بس معاشرے میں ناک نہیں رہتا۔ ارے ناک رکھ رہا ہے، صحابہ کو دیکھ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں، ہماری صرف ناک کی پرواہ ہے۔ قاری صاحب جی معاشرے میں بس وقار نہیں رہتا ہے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا کو جب کہا گیا کہ کلمہ چھوڑ دے، اس نے کہا ابو جہل کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، تو دو ٹکڑے کرنے ہیں تو کر دے، کلمہ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ ان کو ایسے شہید کیا گیا۔ خبیب اور خباب بن عرد، خباب میرے آقا علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ بیٹھے ہیں، خباب دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر پیچھے سے اپنی کمر کو ننگا کیا، کہا حضور یہ دیکھیں۔ کہا خباب کیا ہوا؟ کہا حضور اس ظالم نے، میرے مالک نے لوہے کی سلاخ کو گرم کر کے میرے جسم کو ایسے داغا اور یہ سارے جسم کے اوپر جلنے کے نشان بن گئے اور بہت زیادہ ریشے والے پھوڑے سے بن گئے۔ لیکن آقا اب دعا کر دے نا کہ اللہ بس کر دے۔ آسمان سے قرآن اترا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ کیا تم نے سمجھ لیا ابھی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ جب اللہ تمہیں آزمائے گا، آزمائش کے بعد تمہاری جنت کا راستہ ہے۔ تم سے پہلے تو رسولوں پر اتنی سختیاں آئیں اور افراد پر اتنے سخت دور آئے، حضور کہتے ہیں کہ لوہے کی کنگھی لے کر ان کے سر میں ڈال کے ان کے چمڑے کو ادھیڑ دیا جاتا اور ان کے جسم کو اس طرح چھلنی کر دیا جاتا، تب آرا لا کر ان کے سر پہ رکھ کے دو حصوں میں، دو ٹکڑوں میں کر دیا جاتا، تو تب بھی کلمے سے باز نہ آتے تھے۔ اور اے میرے صحابہ تم ابھی پریشان ہو گئے۔ صحابہ حضور کے ان کلمات کو سن کے دوبارہ تسلی حاصل کر کے دوبارہ دین کے اوپر قائم ہو جاتے۔ غور کیجئے گا کتنا مشکل وقت ہو۔ اور یہ ایک بات بتاؤں، ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ وہ مسلمان آگے سے کچھ نہیں کہتے تھے، نہیں، حکم یہ تھا کہ مسلمانوں تمہارا آغاز اور ابتدائی دور ہے، تم نے ابھی کسی کو کچھ نہیں کہنا، تو مسلمان اسی طرح اپنی زندگی بسر کرتے رہے۔ بہرحال یہ داستانوں کا سلسلہ کافی لمبا ہے۔ مسلمانوں پر بہت ظلم، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کے چچا
ایک گائے کی کھال کے اندر بند کر دیتے اور کئی گھنٹے اس کے اندر ان کو بند رکھ کے دم گھٹتا رہتا اور کھولتے نہ تھے۔ بڑے واقعات اس طرح کے ہیں۔ پھر آپ نے جب دیکھا کہ صحابہ کی مشکلات بڑھ چکی ہیں تو نبوت کا 5واں سال آیا، تو 5ویں سال 12 صحابہ اور 4 صحابیات کو حکم ہوا کہ اگر تمہیں مکہ میں رہنا مشکل ہے تو تم یہاں سے ہجرت کر کے کسی ملک میں چلے جاؤ۔ اس وقت حبشہ کا ملک مسلمانوں کے لیے اچھا قرار پایا۔ حبشہ کے ملک کو آج کل کے اعتبار سے ایتھوپیا کا نام دیا جاتا ہے۔ آپ نیٹ پہ دیکھیں گے ایتھوپیا، بعض لوگ اس کو سوڈان کہتے ہیں لیکن وہ ایک غلطی ہے۔ ایتھوپیا آج کل اس کا نام ہے ملک کا، حبشہ اس کا پرانا نام ہے۔ تو مسلمانوں میں سے 12 صحابہ اور 4 صحابیات یہاں ہجرت کر کے حبشہ میں پہنچے۔ ان 12 افراد میں ایک کا نام عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا نے بھی ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ حبشہ میں ہجرت کی، وہاں مسلمان کچھ سیٹل ہونے لگے تو 5 افراد واپس آئے دوبارہ مکہ میں کچھ سامان لینے کے لیے اور حالات کی آگاہی کے لیے۔ اب دوبارہ پھر 83 صحابہ اور 18 صحابیات نے دوبارہ ہجرت کی۔ اسی سال یہ 83 صحابہ اور 18 صحابیات جدے کے راستے سے، سمندر کے راستے سے ایتھوپیا میں پہنچے۔ اور جب یہ وہاں پہنچا تو عیسائی بادشاہ ہے، اس کو غصہ آئے۔ بادشاہ نے کہا اچھا میں ان کو بلاتا ہوں، سنتا ہوں۔ بادشاہ نے مسلمانوں کو بلایا، مسلمان جمع ہو گئے۔ وہاں پھر بادشاہ نے پوچھا ان کو جانتے ہو؟ ہاں جانتے ہیں بادشاہ، یہ ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں، ہم آخری نبی پر ایمان لائے۔ وہ اپنی ساری بات سنا۔ بادشاہ کہتے ہیں تمہارا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ کے بڑے بھائی جعفر طیار رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور سورۃ مریم کی آیات کی تلاوت۔ آیات اتنے خوبصورت انداز میں پڑھی، اتنے پرسوز لہجے میں پڑھی کہ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسوں کی جھریاں لگ گئی، رونے لگ پڑا۔ اور اس کے پاس زمین پر ایک تنکا تھا، اٹھا کر کہنے لگا اللہ کی قسم، ان کے اس کلام میں اور میری پڑھی ہوئی انجیل اور تورات میں اس تنکے کی موٹائی کے برابر بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ اور وہ نجاشی وہیں مسلمان ہو گیا، بادشاہ مسلمان، اور ان کو واپس لے گیا۔ اب یہ ادھر 5 ہجری میں یہ کام ہوا، 6 ہجری میں وہ لینے گئے لیکن وہ نہ آ سکے۔ اب انہوں نے جب یہ دیکھ لیا کہ پیغمبر علیہ السلام کو ہم روک رہے تھے تو یہ صحابہ ادھر چلے گئے اور حضور باز نہیں آ رہے، انہوں نے آپ کو اور زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا، اور زیادہ تنگ۔ ابو جہل نے ایسا کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا اور پیٹا۔ ابو جہل نے آپ کے اوپر ظلم کیا۔ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی باندی غلام عورت یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی کہ بھتیجے کو چچا مار رہا ہے۔ شکار کھیل کر امیر حمزہ رضی اللہ عنہ واپس آئے۔ لونڈی نے کہا امیر حمزہ تیری بہادری کا کیا فائدہ، تیرے شکار کھیلنے کا کیا فائدہ اگر تیرا بھتیجا جس کا باپ سر پر نہیں ہے اس کو ہی مارا جائے تو تیری جوانی کا کیا فائدہ۔ امیر حمزہ کو وہ جوش دلایا بھتیجے کی محبت والا، غصے میں آئے، کہا کیا ہوا؟ کہا ابو جہل نے تیرے بھتیجے کے اوپر آج ہاتھ اٹھا ہی دیا اور ان کو مارا ہے۔ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جوش سے گئے، کمان ہاتھ میں پکڑی تھی، زور سے ابو جہل کے سر پہ ماری، زخمی کیا اور کہا سن لے، آج کے بعد میں بھی اپنے بھتیجے کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ گھر میں واپس آئے، آ کر کہنے لگے بھتیجے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پریشان نہ ہو، تیرا ساتھ دینے کے لیے میں تیار ہوں، تیرا ساتھ دینے کے لیے میں۔ فرمایا چچا میں بدلے لینے کے لیے نہیں آیا، اگر تم نے میرا ساتھ دینا ہے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو۔
ان کے 3 دن بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے اور ان کو سوتے میں خواب کے اندر ایک آواز آئی، اے عمر کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تو اللہ کی توحید کی طرف آ جائے اور بتوں کو چھوڑ دے؟ خواب کے اندر یہ آواز آئی۔ عمر رضی اللہ بیدار ہوئے تو ان کے دل میں ایمان کی محبت آ چکی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ سیدھے دار ارقم میں پہنچے۔ دار ارقم کی طرف جا رہے تھے تو مسلمانوں نے عمر کا آنا دیکھا تو کہنے لگے حضور عمر آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر آ نہیں رہے ہیں، عمر کو بلایا گیا ہے۔ کیوں؟ جب کافروں کا زور بڑھ گیا تھا نا تو حضور راتوں رات یہ دعا کر رہے تھے، اللہم اید الاسلام بعمر بن خطاب او بعمر بن ہشام، اللہ یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام یعنی ابو جہل دے دے، دونوں سردار تھے، چودھری تھے۔ تو ابو جہل نے تو وہ کارنامہ دکھایا، اس کے بدلے ابو جہل تو نہ آیا تو امیر حمزہ آ گئے، تو دعا تو ابھی قائم تھی۔ تو مسلمان کہنے لگے کہ حضور عمر آ رہے ہیں، فرمایا عمر آ نہیں رہا، عمر کو بلایا گیا ہے۔ عمر جب اندر آئے تو حضور نے ان کے گریبان سے پکڑا اور ذرا جھنجھوڑ کر کہا، اے عمر کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تو اللہ کی توحید کی طرف آ جائے اور بتوں کی دعوت کو چھوڑ دے؟ جو آواز رات کو کان میں پڑی تھی وہی کلمات حضور نے ادا کیے۔ عمر کہتے ہیں میرے پسینے چھوٹ گئے اور میں نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 26 سال تھی، یعنی حضور علیہ السلام سے 20 سال چھوٹے تھے حضرت عمر رضی اللہ۔ 26 سال کی عمر میں جب یہ مسلمان ہوئے، اب 2 آدمی مسلمان ہو گئے، دونوں بڑے طاقتور تھے۔ اب مسلمانوں کا یہ بڑھنا دیکھ کر کافروں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم ان کو روک نہیں سکتے، ظلم کیا، ستم کیا، انتہا کر دی بلال، خباب، عمار سب پر، لیکن باز نہ آئے، یہاں سے نکل گئے واپس نہ آئے۔ ہم ان کو روک رہے تھے تو 2 اور بڑھ گئے۔ اب انہوں نے ایک پلاننگ کی کہ بس ایک ہی حل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ اب انہوں نے جب قتل کا پکا پروگرام بنایا تو حضور علیہ السلام کے چچا ابو طالب کو یہ خیال آیا کہ ہم اس کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا ایک علاقہ ہے، 2 پہاڑوں کے درمیان ہے، بڑی محفوظ جگہ ہے، پیچھے بھی لمبے پہاڑ ہے، بائیں بھی لمبے پہاڑ ہے، وہ ایک ہی راستہ ہے، پیچھے سے بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ جگہ پر لے جا کر آگے پہرا دے کر ہم ان کو بچا لیں گے تاکہ میرے بھتیجے کو کوئی قتل نہ کر سکے۔ جب انہوں نے قتل کا پکا پروگرام بنایا تو حضور کی حفاظت کا پروگرام کس نے بنایا؟ ابو طالب نے۔ وہ اپنی گھاٹی کے اندر لے گیا اور اپنے خاندان کو بھی وہاں جمع کیا اور تمام مسلمانوں کو وہاں جمع کیا، جس کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ شیب ابی طالب میں ابو طالب لے گئے۔ اب جب کافروں نے دیکھا کہ یہ تو قتل بھی نہیں ہو سکتے، اب پہرے ہیں، حضور اندر ہے، مسلمان اندر ہے اور بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب اکٹھے ہو کر ان کا پہرا دے رہے ہیں۔ اب انہوں نے ایک چال چلی کہ ان سب کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، نہ ان کی خوشی میں شریک ہوں گے، نہ ان کی غمی میں شریک ہوں گے، نہ ان کے ساتھ بیاہ شادی ہوگا، نہ ان کو کوئی چیز فروخت کی جائے گی، اور یہ وہاں رہیں، ان تک کھانے پینے کی چیز بھی نہیں پہنچنے دی جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ 3 سال تک آپ کی زندگی کا مشکل ترین دور یہ تھا، 3 سال تک۔ اب یہ آپ دیکھتے ہیں کورونا کا موسم آیا تھا، دکانیں 3 دن نہ کھلیں تو گھر کے حالات کیا بن جاتے۔ 1 ہفتہ اگر یہ دکانیں بند کر دی جائیں، کھانے پینے کی چیز نہ ملے تو حالات کیا بن جاتے ہیں۔ انہوں نے اتنی سخت پابندی لگا دی کہ مسلمانوں تک کھانے پینے کی چیز کوئی نہ پہنچتی، خوشی غمی میں شریک کوئی نہ ہوتا، ان کو باہر نکلنے نہ دیا جاتا۔ 3 سال تک مسلمانوں کی حالت یہ بنی کہ بچے وادی کے اندر روتے تھے،
تو पहाड़ों के पीछे उनके रोने की सदाएं आती थी, औरतें बिलखती रह जाती थी, चमड़ा खाने पर मजबूर। ये जो खाल उतारते ना, खाल, जानवर की खाल, आधे घंटे बाद हाथ नहीं लगाते हो, स्मेल आती है, नफरत होती है। वो कच्ची खाल भी खाने पर सहाबा मजबूर हो चुके थे। और एक साहबी कहते हैं, मैं रात को मेरे रिश्तेदार ने एक बासी बदबूदार चर्बी मेरी तरफ फेंकी और मैंने उसको पकड़ा और मैं कई दिन तक वो बदबूदार उस चर्बी को खाकर गुजारा करता था। और हुजूर और सहाबा पत्ते खाने पर मजबूर। हत्ता कि सही बुखारी में है, ये जानवर है, इसके पेट में जो अंतड़ियां होती हैं ना, अफराद उन अंतड़ियों को खाने पर मजबूर हो गए। 3 साल तक सख्त तरीन सोशल बाइकाट रहा। 3 साल के बाद कुछ नौजवानों को, काफिरों को ख्याल आया, अल्लाह ताला ने उनके दिलों में बात डाली, उन्होंने वो मुआहदे का बाइकाट किया, मुसलमान बाहर आए। अब 10 साल नबूवत के हो चुके हैं, 7वें में गए थे, 10वें में बाहर आए। बाहर आते ही ये थोड़ी सी आसानी मिली, तो बाहर आते ही रजब के महीने में आपके चचा अबू तालिब इस दुनिया से चले गए। रजब के 2 महीने बाद शाबान और रमजान, रमजान के महीने में आपकी बीवी सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा वो भी इस दुनिया से चली। आपके 2 ही बड़े सपोर्टर थे, ज्यादा आपको तावन करने वाले, बाहर अबू तालिब और घर में आपकी बीवी सैयदा खदीजा। दोनों ही दुनिया से एक ही साल में चले। आपने उस साल का नाम रखा आमुल हुज़न। आम अरबी में ईयर साल को कहते हैं और हुज़न का मान होता है गम। आमुल हुज़न। पैगंबर अलैहिस्सलाम को बहुत गम पहुंचा कि चचा भी चला गया और आपके जानसार आपकी बीवी भी इस दुनिया से चली गई। रमजान में ये मामला हुआ, हुजूर बहुत परेशान हुए। आपको अचानक एक अच्छे रिश्ते का बताया गया। वो अच्छा रिश्ता ये था, एक सहाबिया थी सैयदा सौदा रजी अल्लाह अन्हा। उनका खामन हबशे की तरफ हिजरत करके गया था, खामन वहां फोत हो गया और वो वापस आ गई। सैयदा सौदा का भी कोई पुरसाने हाल ना था, तो आपने उनको तसल्ली देने के लिए शवाल के महीने में सैयदा सौदा से निकाह कर दिया। सैयदा सौदा से निकाह के बाद आपका निकाह सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से भी इसी साल हुआ। और इसी साल उन काफिरों की तरफ से जब 2 रिकावटें थी वो खत्म हुई, आपको कत्ल करने के इरादे भी बढ़ गए, आपकी बीवी भी फोत हो गई, चचा भी फोत हो गए, तो आप पर ज्यादा जुल्म करने के लिए तैयार हुए। तो आपने अपने इलाके को छोड़ा और ताइफ की तरफ सफर करना शुरू कर। आपका इरादा था कि मैं यहां को छोड़कर ताइफ के इलाके में जाकर दीन की दावत दूंगा। ताइफ में पहुंचे तो अब्द यलील, मसूद और हबीब, ये 3 भाई वहां के सरदार थे। आप वहां पहुंचे, वहां जाकर उनको दीन की दावत दी, वो ना माने। उनके ना मानने पर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे एक बात कही, अच्छा तुमने नहीं मानी बात, तो ऐसा करना कि मेरे इस बात को सीगाए राज में रखना, लोगों को ना बताना। आप सीधे सरदारों के पास पहुंचे, अगर सरदार मान गए तो लोग भी मान जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, सरदारों ने ना माना, बल्कि अपने ओबाश लड़के आपके पीछे लगाए। वो मारूफ वाकया है, उन जालिमों ने आपको पत्थर मारे, आपको आवाजें कसी, बुरा भला कहा, इतना जुल्म किया कि आपके जिस्म का लहू लुहान हुआ, पांव के जूते के तलवे आपके पांव के साथ मिल गए और आप बेहोश होकर जमीन पे गिर गए। हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने आपको सहारा दिया और उठाकर, सामने एक बाग था, उतबा और शैबा, ये 2 काफिर थे, मक्के के थे, उनके बाग में आपको पनाह मिली। आप जब बैठे थे, लहू निकल रहा था, आप बेहोशी के आलम में वहां मौजूद थे। उनको थोड़ा सा तरस आया कि कबीला तो अपना ही है ना। उन्होंने अपने गुलाम को प्लेट में अंगूरों का गुच्छा देकर भेज दिया। उस गुलाम का नाम था अद्दास, आइन दाल अलिफ सीन।
अद्दास उसका नाम। वो गुलाम लेकर आपके पास आया, आपने गुलाम को देखा, अंगूर देके बिस्मिल्लाह पढ़ के खाने लगे। जब उसने आपके जुबान से लफ्ज सुना बिस्मिल्लाह, अद्दास कहता है मा हादल कलाम, ये आपने क्या पढ़ा है? ये हमारे इलाके में तो कभी कोई पढ़ता ही नहीं। आपने पूछा तुम किस इलाके के हो? कहने लगा मैं नैनवा, नून ये नून बहुत छोटी है, नैनवा इलाके का हूं। नैनवा अराक का एक शहर है, अराक का। कहने लगा मैं नैनवा का। आपने फरमाया मरहबा, तू तो मेरे भाई यूनुस अलैहिस्सलाम के इलाके का है। वो भी नबी थे और अद्दास मैं भी अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह ने मुझे अपना रसूल बनाकर भेजा। अद्दास ने जब नैनवा और यूनुस अलैहिस्सलाम और ये बात सुनी, बेसाख्ता पुकार उठा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह फकब्बल यदैहि व रिजलैहि। उसने आपके हाथों को बोसा दिया, पांव को बोसा दिया और कहने लगा मुझे यकीन है कि किसी नबी के अलावा किसी को उसका पता ही नहीं हो सकता। तुम्हें कैसे पता चला? तुम अल्लाह के नबी। अद्दास उसी वक्त मुसलमान हो। आपने वो जब अंगूर खाए, थोड़ी सी होश आई तो आसमान से वो फरिश्ते आए। कहते हैं तो पहाड़ों के दरमियान इनको कुचल के रख दें, कहते हैं तो हवाओं में उड़ा के इनको बखेर के रख दें, कहते हैं तो पानी के अंदर इनको गरक करके रख दें। तो आपने अपने हाथ उठाए, दुआ की आसमान वाले से, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, कोई नहीं। अब गौर करें, इस साल में आप पर कितने बड़े जुल्म हुए। ताइफ का जुल्म, मारपीट का जुल्म, आपकी दुखों में आपकी बीवी इस दुनिया से चली गई, चचा इस दुनिया से चले गए। जब आप इतने गम के अंदर पिसे हुए थे तो अल्लाह ताला ने फिर आपको तसल्ली देने के लिए, जब आप ताइफ से वापस आए, अभी मक्का से बाहर थे तो मक्के वालों ने आपका दाखिला बंद कर दिया। तो यहां से निकल के गया था, अब नहीं दाखिल होने देंगे। तो मुतइम बिन अदी एक काफिर था, लेकिन उसने आपको पनाह दी और आप मक्का में चले गए। अभी आप 2-3 दिन हुए वापस आए तो आपको अल्लाह ने तसल्ली देने के लिए सैयदा उम्मे हानी के घर से उठाया, बैतुल्लाह में लाए, बैतुल्लाह में आपका सीना चाक किया, दिल बाहर निकाला, सोने के थाल में रखा, जमजम के पानी से धोया, अंदर रखा, ऐसे सिया, बुराक को लाया गया। बुराक बरक से, बरक का माना बिजली, बिजली का माना तेज रफ्तार। उसकी रफ्तार इतनी थी कि जहां निगाह जाए वहां उसका पांव जाए। घोड़े से छोटी थी, गधे से जरा बड़ी थी वो सवारी। आप उस पर बैठे तो हद्दे निगाह तक उसका कदम जाता। रातों रात बैतुल मुकद्दस में पहुंचे, फिर आपको आसमानों की सैर करवा के, जन्नत के मनाजिर दिखा के, अल्लाह से मुलाकात करवा के, पर्दे के पीछे से 70,000 पर्दों के पीछे से अल्लाह से गुफ्तगू करवा के, जहन्नम के अज़ाब दिखा के, 50 से 5 नमाजों का तोहफा दे के आपको इस दुनिया में भेजकर वो आपके सारे गमों को हल्का किया गया और आपको तसल्ली दे दी गई, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपका चचा इस दुनिया से गया तो क्या हुआ, आपकी बीवी इस दुनिया से गई तो क्या हुई, आपकी कौम ने नहीं माना तो क्या हुआ, ताइफ वालों ने नहीं माना तो क्या हुआ, आपके बारे में मंसूबे बनाते हैं तो क्या हुआ। अगर सारी दुनिया भी आपकी दुश्मन हो जाए, आसमान वाला रब आपको कभी अकेले नहीं छोड़ेगा। उन गमों के अंदर हुजूर को ये मेराज का तोहफा देकर अल्लाह ताला ने आपके सारे गम दूर कर दिए। 10 हिजरी को ऐसा हुआ तो फिर आपने दोबारा पूरी मेहनत के साथ आपने वो दावत शुरू कर दी। इस साल जब हज का मौका आया तो रात को आप हाजियों के पास जाते, रात को अंधेरे में, और जाकर उनको दीन की दावत देते। 10 नबूवत को 6 बंदे मुसलमान हो गए, 6 बंदे। अगला साल आया, फिर आप जुल्हज्जा के महीने में रात में मिनात की रातों में जाकर उन लोगों को दीन की दावत देते रहे। तो उस मौके पर 12 अफराद मुसलमान हुए, 7 उसमें से नए और 5 पुराने थे। ये 12 अफराद मुसलमान रहे। उन 7 जो नए थे उनमें से 5 हजरत के और 2 औस के थे।
اب یہ 12 مسلمان ہوئے. انہوں نے کہا کہ حضور ہمیں تبلیغ کے لیے کوئی بندہ دیجیے. یہ بات بڑی قابل غور. حضور کے ہم شکل صحابی تھے جن کا نام مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، مکے کا شہزادہ تھا، مال و دولت کے انبار تھے. ایک مرتبہ سوٹ پہن لیتے دوبارہ باری نہیں آیا کرتی. خوشبو لگا کے جس راستے سے گزر جاتے لوگوں نے تلاش کرنا ہوتا، خوشبو کے پیچھے چلتے چلتے مصعب بن عمیر کو تلاش کرتے. آپ نے فرمایا مصعب چل جا، گھر بھی چھوڑ دے، اولاد بھی چھوڑ دے، رشتے دار بھی چھوڑ دے، سب چھوڑ دے، دین کی دعوت کے لیے چلا جا. مصعب بن عمیر گئے، 1 سال میں اتنی محنت کی. اگلے سال 83 مرد آ کر مسلمان ہو گئے. 83 مرد مسلمان ہوئے اور 18 کے قریب عورتیں مسلمان ہوئیں. اس وقت پھر آپ نے ان کے ساتھ گفتگو کی تو آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ جو ابھی مسلمان تو نہیں تھے لیکن چچا تو تھے، وہ رات کو آپ کے ساتھ گئے. پھر آپ کا رات کو ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا. اس وقت انصار نے کہا حضور اگر مکے کے حالات سازگار نہیں ہیں تو آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کا تحفظ کریں گے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے اب ہم اپنی جانوں پر کھیل کر اپنے بھتیجے کی مدد کرتے ہیں، تحفظ کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے بھتیجے کو تمہارے پاس بھیج دوں اور تم اس کا خیال نہ رکھ سکو. انہوں نے پھر آگے خوبصورت ترین کلمات تھے، کہا جب تک ہمارے جسم میں خون کا ایک قطرہ باقی ہے آپ کے بھتیجے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن ایسا نہ ہو کہ جب اسلام پھیل جائے تو آپ پھر واپس آ جائیں. آپ نے فرمایا نہیں، میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہوگا، میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہوگا اور میں تمہاری طرف چند دنوں کے اندر آنے والا ہوں. پھر وہ صحابہ چلے گئے اور مسلمانوں کی تعداد وہاں بڑھنے لگی. پھر آپ کی ہجرت کا نیا آغاز ہوتا ہے. ہجرت کے معاملات کے بعد یہاں تک آپ کی زندگی کے 53 سال گزر چکے تھے. اب اگلے 10 سال جو ہجرت کے واقعات اور ہجرت کے بعد جو جنگیں ہیں، آپ کی شادیاں ہیں اور دوسرے معاملات ہیں، ان کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی. اللہ تعالیٰ میں پیغمبر علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے.